صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پرنور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا الناصح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، نصیحت فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تہجد کے وقت اٹھ کر نماز پڑھنے کی عادت بنا لو، کیونکہ تم سے پہلی قوموں کے سوالے لوگوں کی یہی عادت تھی. اور تہجد کی نماز بندے کو اللہ کے قریب کرتی ہے، اس کے گناہوں کا کفارہ بن کے انہیں مٹاتی ہے اور جسم سے بیماری کو دور کرتی ہے. ہمارے ساتھ ناظرین آج آپ جڑے رہیں گے، کیونکہ آج انشاءاللہ رفتوں اور مراتب کی بلند ترین چوٹی پر، یا یوں کہیے کہ اعزاز و اکرام کے بلند ترین آسمان پر ایک نام کن کی کنجی کی زبان مبارک سے عطا کیے گئے اعزاز سے ہمیشہ چمکتا رہے گا. اسی نام مبارک کا تذکرہ پاک ہے کہ ساری کائنات فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدائیں بلند کر رہی ہیں. کائنات کا ایک ایک ذرہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نثار ہونے کو بے قرار ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس ہستی کو فرمائے فدا کا ابی و امی، تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، وہ ہستی وہ ہیں جو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی ہیں، جو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم زلف بھی ہیں، اور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے پھپھا بھی ہیں، جو سیدہ صفیہ سلام اللہ علیہا کے جگر گوشے بھی ہیں، اور ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بھتیجے بھی ہیں، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے بھی ہیں، جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد بھی ہیں، اور حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شوہر نامدار بھی ہیں، اور حضرت عبداللہ بن زبیر اور عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے والد بزرگوار بھی ہیں. آپ ذرا توجہ رکھیے گا صاحب، بہت ممتاز بارگاہ آج کہ جن کے لیے کائنات کی سب سے عظیم اور سب سے مبارک زبان سے ادا ہونے والے جملے کی شان کی ناظرین کوئی حد نہیں ہے کہ ہر نبی کا ایک حواری یعنی خاص مددگار ہوتا ہے، اور میرا حواری زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جن کی شان یہ ہے کہ وہ اسلام قبول کرنے والوں میں چوتھے یا پانچویں ہوئے، جو عشرہ مبشرہ یعنی 10 منتخب شدہ محمدی تاروں کی اعلیٰ ترین صف میں انتہائی چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو السابقون الاولون کے تاج سے بھی مشرف ہوئے، جن کی تربیت ایک انتہائی نڈر اور بہادر ماں کی گود میں ہوئی، اور اسی تربیت کا نتیجہ تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی بہادر عسکری کمانڈر کی صورت میں میدان جہاد میں ابھرے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طویل القامت، نہایت طاقتور اور سخت جان تھے، جو اسلامی تاریخ میں صرف 12 سال ذرا غور کیجئے گا ناظرین، اس عمر پہ صرف 12 سال کی عمر میں اللہ کی رضا اور محافظت ختم نبوت کے لیے میان سے سب سے پہلے تلوار نکالنے والے بنے، جو صاحب دین بھی تھے اور صاحب مال بھی تھے. اور کیسے صاحب مال تھے وہ آگے جا کے آپ کو بتلاؤں گا کہ آپ انگشت بدندہ رہ جائیں گے، کہ جو اسلام کی تاریخ میں 3 ہجرتیں کرنے کا شرف حاصل کرنے والے مہاجر بھی بنے، جو ہر مارکے میں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، جنہوں نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دولت سے اپنے دامن کو مکمل طور پر پر کیا ہوا تھا. بدر کے میدان میں یہ اللہ
کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں بائیں رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلیری اور شجاعت کی اعلیٰ ترین مثال قائم کی۔ غزوہ احد میں قریش کے نہایت بہادر شہ سوار طلحہ بن ابی طلحہ کو جس شیر دلی سے واصل جہنم کیا، تو اس شیر دلی کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے موقع پر دونوں ہاتھوں میں برہنہ تلواریں لیے پھرا کرتے تھے اور دشمن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آنے سے کترایا کرتے تھے، گھبرایا کرتے تھے۔ غزوہ احزاب میں محمدی انٹیلیجنس کا کردار آپ نے ادا کیا۔ جنگ یرموک میں دشمن کے لشکر کے قلب کو چیر کر اس پار سے اس پار اور اس پار سے اس پار تک آ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہشام بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے دادا جان کے جسم کے 3 نشانات بہت نمایاں تھے۔ ایک نشان کندھے پر تھا جو یرموک کی جنگ میں لگا، 2 زخم بدر کی لڑائی میں لگے تھے۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بدر کے زخم کے بعد یرموک کے موقع پر یہ دوسرا زخم کا گڑا تھا جس میں بچپن میں ہم انگلیاں ڈال کر کھیلا کرتے تھے۔ یعنی ایک طرف تو جذبہ شوق شہادت کا یہ عالم تھا کہ ہر لمحے شہادت کی طلب رہتی تھی، اور دوسری طرف تجارت اس قدر وسیع تھی کہ 1000 غلام زمین کے صرف آمدنی وصول کرنے کے لیے جو ہے وہ نکلا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مصر میں، اسکندریہ میں اور کوفے میں زمینیں تھیں، اس کے علاوہ بصرہ میں آپ کی جائیدادیں تھیں، لیکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم یہ تھا، یعنی زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم یہ تھا کہ بہت زیادہ دیانتدار اور سادگی پسند تھے۔ اتنی جائیدادیں ہونے کے باوجود آپ نے ہمیشہ سادگی والی زندگی گزاری۔ غذا بھی پرتکلف نہ تھی، لباس بھی عموماً معمولی سا اور سادہ زیبتن کیا کرتے تھے، مگر جنگ کے میدان میں بند سور کر اترا کرتے تھے۔ اور بات یہاں ختم نہ ہوئی ناظرین، بلکہ اس پر سخاوت کا تاج بھی اس طرح سے سجا ہوا تھا کہ جو وصول ہوا وہ اللہ کی راہ میں رات ہی رات میں تقسیم کر دیا۔ دین اسلام کے لیے اپنا مال پانی کی طرح بہایا کرتے تھے، جہاں ضرورت پڑتی بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترکے میں تقریباً، یعنی جو ٹوٹل آپ کی ورتھ بنتی ہے اس وقت، اس زمانے میں آپ کی جائیداد کی، یعنی مالی طور پہ بھی اور جائیداد کے اعتبار سے، وہ تقریباً 5 کروڑ اور 2 لاکھ۔ پروفیسر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں لے چلیے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسین سے، خوشبودار سے تعارف کی جانب، پھر ہمیں بتلائیے ان کی خاندانی شان، پھر ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بتلائیے کہ جن عظیم ترین رشتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پرویا ان ہستیوں کا مقام، اور پھر ہمیں یہ بھی بتائیے صاحب کہ آپ کا جو قبول اسلام اور ماں نے، آپ کی والدہ محترمہ حضرت سیدہ صفیہ سلام اللہ علیہ، یعنی اسلامی تاریخ کی انتہائی نڈر خاتون، کیسے تربیت کی، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ جنید اقبال صاحب، آپ نے جس پرمغز انداز میں ہمارے سننے والوں کو ان عظیم ہستیوں کی طرف توجہ دلائی، اللہ رب العزت اس کا آپ کو اجر عطا فرمائے، آمین۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہیں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے اہل ایمان کے لیے مینارہ نور قرار دیا۔ سبحان اللہ۔ قرآن حکیم کی متعدد آیات کی روشنی میں اگر میں اس عظیم ہستی کا ذکر کروں تو اتنا ہی کہنے پر اکتفا کروں گا کہ اولئک الذین صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا۔ سبحان اللہ۔ سیدنا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کا پیارا نام جب ہماری زبان پر آتا ہے تو دل بے ساختہ پکار اٹھتا ہے کہ جان نثاران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پر لاکھوں سلام، سبحان اللہ۔ وہ 10 جن کو جنت کا مجدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے سیدنا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے ذریعے قیامت تک آنے والے اہل ایمان کو بتایا کہ جب تم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا تو تم نے نظر ڈالنا ہے ان پاکیزہ ہستیوں پر کہ انہوں نے کس انداز میں اسلام کی عظمت کے لیے اپنا سب کچھ وقف کیا۔
اللہ اب سیدنا حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ کے مقدس رشتے آپ نے بھی تفصیل سے گنوا دیے، ان کی شان بھی بتا دی، جن کو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم زلف ہونے کا اعزاز ملا، اللہ اکبر، جن کو نبوت اور ولایت یعنی حضور علیہ السلام بھی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ابو طالب کے بیٹے ہونے کی وجہ سے بھی پھوپھی زاد بھائی بنے ہوں، اللہ اللہ، جن کو خدیجۃ الکبریٰ یعنی ملکہ عرب کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہو، اللہ اللہ اللہ، ان کی عظمتوں کا ذکر کرتے ہوئے میں آگے بڑھتا ہوں کہ اس کرشی اسدی خاندان کے فرد کو اللہ نے جن اعزازات سے نوازا، ان میں سب سے بڑی بات جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ آپ کی والدہ کی تربیت ہے، اللہ اکبر، اور میرا ایمان کا نور مجھے یہ بتا رہا ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو معلوم تھا کہ آگے چل کر میرا یہ شہزادہ کس طرح پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی آبیاری کے لیے عظیم سے عظیم قربانیاں دے گا۔ یہ یعنی خاندان تو ایک ہے، ایسا ہی ہے، آج ہم اولیاء اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے آنے والے حالات کی ہمیں خبر دی، بالکل ایسا ہے، تو سیدہ حضرت صفیہ کون ہیں؟ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی پھوپھی ہیں، حضرت عبد المطلب کی بیٹی ہیں۔ آپ نے جس انداز میں اپنے اس شہزادے کو اسلام کی عظمت کے لیے تیار کیا ہے وہ یقیناً قیامت تک آنے والی ماؤں کے لیے، بعض علماء لکھتے ہیں کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا حضرت زبیر ابن عوام کو رات کے وقت ایک اندھیرے میں جا رہی ہیں، اٹھا کر جھاڑی میں ڈال دیا۔ بتائیے، لوگوں نے کہا یہ کیا؟ اور یہ مطلب مطلب بہت ہی کم عمر ہے۔ جب یہ پوچھا گیا کہ یہ کیا، تو ان کا جواب یہ تھا کہ میں ان کو اندھیروں کا کھلاڑی بنانا چاہتی ہوں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، میں ان کو جس عظیم مقصد کے لیے تیار کر رہی ہوں۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا کہ آپ اسے اس انداز سے تربیت کر رہی ہوتی تھیں کہ آپ کے چچا نوفل بن خویلد دیکھ کر لوگوں سے کہتے کہ ان کی ماں کو کہو کہ ان پر اتنا یہ بوجھ نہ ڈالیں تاکہ یہ بچہ کہیں ہلکان نہ ہو جائے۔ تو آپ تک جب یہ بات پہنچی تو آپ نے ایک رجز پڑھی، فرمانے لگی کہ من قال انی ابغضہ قد کذب، کہ جو شخص یہ کہے کہ مجھے بیٹے سے محبت نہیں ہے، اس کی زبان سے سچی بات نہیں نکلی، انما اضربہ لکی یلب، میں تو اس کو اس لیے اس بھٹی سے گزار رہی ہوں کہ یہ عقل مند بنے اور عقل مند بن کر یہ معاشرے کے اندر وہ فرد بنے کہ قیامت تک آنے والے لوگ کہیں کہ عاشق رسول کو اس انداز میں اپنی تربیت کرنی چاہیے تاکہ وہ دین کے لیے مفید ثابت ہو۔ تو سیدہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بیٹے کے لیے یہ جو سارا کچھ کیا، اس کے نتائج ابھی آپ نے بھی اختصار کے ساتھ ذکر کیا، ہمارے ساتھی بھی بتائیں گے، وہ سب کچھ ماں کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ جب کوئی ماں یہ تہیہ کر لیتی ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو انسان بنانا ہے اور وہ اس پر نظر رکھتی ہے، تو پھر اس کے نتیجے میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادر، شجاع اور آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم پر سب کچھ قربان کرنے والے بنتے ہیں۔ تو ابتدائی دور میں آپ نے اسلام قبول کیا؟ جی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بعد آپ کا چوتھا یا پانچواں بعد نے چھٹا نمبر بتایا ہے، ابتدا میں یعنی دونوں باپ ماں اور بیٹے دونوں اکٹھے مسلمان ہوئے۔ ارے سبحان اللہ، سبحان، یہ جوڑی اکٹھی آئی اور اس جوڑی نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبتوں کے جو گوہر بکھیرے ہیں وہ اسی کا نتیجہ تھا۔ وہ اسی لیے میں نے کہا کہ وہ السابقون الاولون من المہاجرین، وہ تمام آیات اولئک اعظم درجۃ عند اللہ، وہ تو تمام کے تمام نصیبہ حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ کے دامن میں سمٹا نظر آتا ہے، لیکن آپ کی ماں نے کمال کر دیا ہے، ایسی تربیت کی ہے۔ یہ بہت اہم بات، دیکھیں بات یہی ہے کہ ویژن کلیئر ہونا چاہیے
کہ یہ میں کچھ دن پہلے میں ایک جگہ بات کر رہا تھا بیٹھ کے کہ سیدہ صفیہ سلام اللہ علیہ نے جو ہے یہ ویژن ہمیں دیا ہے کہ بچے پیدا نہیں کرنے ہیں صرف، بلکہ مشنریز پیدا کرنے کہ جو مشن کا باقاعدہ اس دین اسلام کا کام کریں۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القابات کے بارے میں بتائیے، ساتھ ساتھ یہ بتائیے کہ یہ بڑا ایک آپ کو اعزاز ہے صاحب، یعنی بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، اور وہاں صورتحال یہ ہے کہ وہ تلوار اٹھائے جو ہے تحفظ ناموس رسالت کے لیے، تحفظ ختم نبوت کے لیے نکلے، وہ پورا منظرنامہ کیا تھا۔ پھر السابقون الاولون کا اتنا عظیم ترین تاج آپ کے سر پہ، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج حواریِ رسول حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت برہنِ عقیدت پیش کیا جا رہا ہے، تو یقیناً جو بات ہم سمجھتے ہیں کہ جن کے ساتھ یہاں محبت کی جاتی ہے، سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بروز محشر ان کو ضرور جمع فرمائے گا، اور ہم بھی اسی چیز کے امیدوار اور طلبگار ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا تبار اور آپ کے عشاقان ان کے ساتھ بروز معاشر رب کائنات کہیں نہ کہیں ہمیں بھی کوئی نہ کوئی جگہ نصیب فرما۔ جہاں تک گفتگو چل رہی تھی، میں ایک بات اس پہ کر کے آپ کے سوال کی طرف آؤں گا کہ اتنا سخت جان آپ کی والدہ نے آپ کو بنا دیا کہ ایک مرتبہ حضرت صفیہ سے کہا گیا کہ آپ کے بیٹے کا کسی بڑے آدمی سے جھگڑا ہو گیا ہے، ٹھیک، اور ان کی آپس میں لڑائی ہوگی، ٹھیک ہے، تو ماں تھی تو تڑپنا چاہیے، پھڑکنا چاہیے، میرے بیٹے کو، میرے لال کو میں خود جو مرضی کروں، کسی کی کیا جرت، لیکن آپ نے بتانے والے سے صرف ایک ہی بات پوچھی، اور وہ یہ کہ اگر میں پنجابی میں کہوں تو پھر ایک اور حظ ہے کہ آپ نے یہ پوچھا انہیں کوٹتے نہیں کھادی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے القابات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب سے اور امت کی طرف سے آپ کی خدمت میں ودیعت کیے گئے ہیں آپ کی صلاحیتوں کا اعتراف کے طور پر، تو ان میں سب سے پہلی بات تو حواریِ رسول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص مددگار، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے انبیاء کرام علیہ السلام ان کے لیے کوئی نہ کوئی حواری ہوتا تھا، میری امت میں سے میرے حواری حضرت زبیر بن عوام۔ کتنا بڑا اعزاز اللہ صاحب، اور دیکھیے 1,24,000 انبیاء میں سے اپنی امت میں ان کو بے مثل کرا، کمال یہ 1,24,000 کم و بیش صحابہ سے بھی آپ کو ایک ہی منتخب کیا، یعنی اربوں کی تعداد میں مسلمان آئیں گے لیکن آپ ایک ہی حواریِ رسول۔ اللہ اکبر۔ تو اسی طرح آپ کے القابات کے اندر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص جناب سے آپ کو جو مجاہد اعظم ہونے کا شرف حاصل اللہ، کہ حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ میں 27 غزوات ایسے ہیں جن میں حضور علیہ السلام نے نفس نفیس شرکت فرمائی ہے، ہر غزوے کے اندر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ حضور کے ساتھ رہے۔ سبحان اللہ۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے شرف میں اعزازات میں یہ ہے کہ آپ نے نہ صرف مہاجر بنے بلکہ 3 دفعہ ہجرت کرنے کا شرف بھی آپ کو حاصل ہوا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا تبار کے ساتھ سب سے پہلی تلوار اٹھانے والے محافظ ختم نبوت، مجاہد ختم نبوت ہونے کا اور سب سے پہلی تلوار اٹھانے کا اعزاز بھی آپ کو ہی حاصل۔ یہ واقعہ بیان کیجئے ذرا ہوا کیا؟ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وقت مخصوص فرمایا ہوا تھا کہ فلاں موقع پر فلاں جگہ پر ہم ملاقات کیا کریں گے، اور آپ فرماتے تھے، تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضور تشریف نہ لائے، چونکہ اس وقت کفار نے بہت دھمکیاں دے رکھی تھیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف نہ لائے، آپ بالائی علاقہ کی طرف گئے ہوئے تھے، آنے میں کچھ تاخیر ہوئی، صحابہ پریشان ہو گئے کہ حضور علیہ السلام کو جو وہ اپنا پروپیگنڈا چلا رہے تھے کہیں واقعتاً حضور علیہ السلام کو تکلیف انہوں نے نہ پہنچائی ہو یا نعوذ باللہ شہید نہ کر دیا ہو۔ جیسے ہی یہ بات ہوئی تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے اندر اگرچہ تلوار برہنہ لے کر بے نیام لے کر چلنا ایک جرم سمجھا جاتا تھا، لیکن آپ نے اسی وقت تلوار نکالی اور اسی وقت مکہ مکرمہ کی گلیوں میں بازاروں میں گھومنا شروع ہو گئے، اور یہ عمر دیکھیں آپ نے جو ذکر کی اس کے مطابق، اور پھر وہ جذبہ اور تلوار آپ کے ہاتھ میں ہے، شمشیر زن ہو کے جا رہے ہیں، ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب باہر نکلے تو آگے سے آقا کریم علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی، تو آپ نے دیکھا تو حیرت سے فرمایا زبیر کیا ہوا؟ حضور ہم تو آپ کو تلاش کر رہے تھے، تو آپ کی تلاش میں ہم بے قرار اور بے چین تھے اسی لیے باہر نکلے، تو فرمایا چلو مجھے ڈھونڈ تو رہے تھے، یہ تلوار کس لیے ہاتھ میں پکڑی ہے؟ عرض کی حضور میں اس بات سے گھبرا گیا کہ کہیں دشمن نے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچایا ہو، اس نقصان کے تدارک کے لیے۔ تو حضور علیہ السلام نے ان کی محبت دے کر مسکرائے،
آپ نے فرمایا کہ زبیر اگر واقعی مجھے دشمن نے نقصان پہنچایا ہوتا تو پھر تم کیا کرتے؟ تو کہنے لگے حضور پھر یہ تلوار تب تک واپس نہ ہوتی جب تک آپ کے تمام قاتلین کو واصل جہنم نہ کرتے۔ اللہ اکبر، تو اتنا بڑا جذبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدس کے لیے، اس قدر زیادہ وارفتگی اور محبت کا جو آپ نے اظہار کیا ہے، تو پھر ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ السابقون الاولون کا جو آپ کے سر پہ تاج سجا ہے، قیامت تک لوگ، بلکہ اس واقعے کے بعد حضور علیہ السلام کے اصحاب 1,40,000 تک پہنچے، اس شرف کے اندر 10 کے ساتھ کوئی اور 11واں شامل نہیں ہو رہا، بلکہ صرف اور صرف آپ کی ذات والا تبار، اور قیامت تک یہ آپ کا شرف رہے گا۔ اور پھر وہ ہستی ہیں جو امین امت ہے، اچھا امین کیا اچھا امت جملہ ہے، بھی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، آپ نے بھی اپنے وصال کے وقت حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے مال اسباب پہ امین مقرر کیا، یعنی امین ہوئے امین امت کے۔ کیا اچھی بات ہے جی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا جی، اب ذرا یہ بتائیے، جو تکالیف دین کی راہ میں خاص طور پہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھائیں اور پھر ہجرتیں بھی کی، اچھا ابتدائی دور آپ کا جو ہے بڑا اسرت کا دور تھا نا، ظاہر ہے، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ کو نوازا ہے تو پھر وہ ایکسلریٹ آپ کرتے چلے گئے۔ وہ ایک پورا ظاہر منظر نامہ ہے کہ کس طرح سے سرکار علیہ السلام نے جو ہے آپ کی زوجہ محترمہ کو جو تعلیم فرمائی تھی کہ کھل کے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ تعالیٰ کھل کے دے گا، پھر جو کھل کے آنا شروع ہوا۔ آپ مواخات جو ہوئی اس کے بارے میں بتائیے، ہجرتیں جس طرح سے مطلب اس میں تکالیف آپ نے اٹھائیں، پھر خاص طور پہ جو ایک بہت ہی بڑا ٹائٹل آپ کو عشرہ مبشرہ کا جو اعزاز ملا، اس صف میں آنے کا اعزاز ملا، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ جنید بھائی، جن لوگوں نے مکہ میں تکالیف برداشت کی نا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعزاز کو سب سے اوپر بیان کیا۔ ایسا ہی ہے، فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل۔ بالکل دنیا کا کوئی بندہ ان کے برابر نہیں ہو سکتا جنہوں نے مکہ میں تکالیفیں برداشت کی اور مال خرچ کیا۔ بالکل ایسے۔ یہ وہ سپر کلاس لوگ ہیں جن کے برابر میں بعد میں آنے والے صحابہ بھی نہیں ہو سکتے۔ اللہ، جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کا چچا بڑا سخت ان کا مخالف تھا، بوریے میں ان کو لپیٹ کر اور اس کے اندر دھواں چھوڑ کے اور تکالیف دیتا، اور ان کا ایک ہی جملہ ہوتا تھا کہ میں کلمہ طیبہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ بھی میں نے روایتوں میں پڑھا کہ چھت پہ بھی لٹکا دیا کرتا تھا۔ جی ایسا ہی کرتا تھا۔ اور اسلام یہ بتا رہا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث کو بڑا پوائنٹ آؤٹ کر کے بیان کیا۔ جب ہرقل کے دربار میں ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں تھے گئے نا، تو انہوں نے مسلمانوں کی ایک کوالٹی بیان کی کہ جو مسلمان ہو جاتا ہے وہ اسلام سے پھرتا کبھی نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑی بات ہے کہ اسلام کی لذت ہی ایسی ہے کہ جو مسلمان ہو جاتا ہے پھر وہ اس کے بعد اسلام نہیں چھوڑتا۔ اور صاحب مشکات نے مشکات شریف میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک قول مبارک لکھا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم مسلمان ہو جاؤ اور پھر تمہیں اسلام سے ہٹانے کے لیے چاہے جلا دیا جائے چاہے کاٹ دیا جائے تو کٹ جاؤ اور جل جاؤ، اسلام نہ چھوڑو۔ اللہ، یہ اسلام کی عزت اور اسلام کا وقار ہے۔ اور پھر ہجرت کیوں ہوئی؟ سب سے پہلے یہ جاننے والی بات، یہ انہی کا ذکر ہو رہا ہے جو 12-13 سال کے تلوار لے کے باہر آ گئے تھے، تو ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے تھے جو آپ پہ ظلم کرتے تھے، ان کی گردن بھی اڑا سکتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت نہیں تھی تلوار اٹھانے کی۔ تو پھر تکالیف کے مقابلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا اعلان فرمایا اور ہجرت کی اجازت دی۔ 2 دفعہ حبشہ کی طرف ہجرت کی اور ایک طرف مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کی۔ اور اس میں بڑی اہم بات جو ساری دنیا کے لیے ذہن میں رکھنے والی ہے، حبشہ ہی کو ہجرت کا مرکز کیوں بنایا؟ اس لیے کہ حبشہ کا ملک عدل و انصاف والے حاکم کا ملک تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظیم کہ ہی ارض القدس، وہ پاک سرزمین ہے جہاں عدل و انصاف ہوتا ہے۔ سبحان، یہ بات ہمارے لیے آج مشعل راہ ہونی چاہیے کہ جہاں نظام عدل و انصاف والا ہے اس کی تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ 2 دفعہ ہجرت وہاں پہ کروائی گئی۔ اور پھر جب مواخات ہوئی تو مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنایا، اور پھر جب ہجرت کر کے مدینہ المنورہ گئے وہاں عقد مواخات ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمہ بن سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصاری تھے ان کے ساتھ ان کی مواخات کرائی اور ان کا بھائی بنایا۔ اور خوبصورت حدیث حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں جامع ترمذی کی، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 بندوں کو جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی۔ کیا خوبصورت انداز، اور اس حدیث میں بھی کمال ہے، اتنا خوبصورت انداز ہے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ جب آپ سے پوچھا گیا وہ 10 بندے کون ہیں تو آپ نے فرمایا ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ،
ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت زبیر، یہ 9 بندوں کے نام لے کر آپ رک گئے. تو لوگ کہنے لگے 10ویں کون ہے؟ تو تواضع کی اتنی انتہا تھی کہ اپنا نام نہ لیا اور اپنا لقب بیان کر کے کہنے لگے وہ فلاں کا جو بیٹا ہے نا وہ 10واں بندہ ہے. جو پاس بیٹھے ہوئے تھے اس نے اشارہ کر کے کہا یہ فلاں کے بیٹے خود حضرت سعید بن زید ہے. اتنا عظیم اس کا منظرنامہ ہے کہ ان خوش بختوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان وحی ترجمان سے جنتی ہونے کی خوشخبری دی. اس میں جو اہم بات میں اپنے ناظرین کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ 10 بندے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ کر سرٹیفکیٹ دیے جنتی، اور کیسے مزے سے سرکار علیہ السلام نے بیان کیا، کیا بات، یہ بھی جنت میں، یہ بھی جنت میں، یہ بھی جنت میں. اس سے اختیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ چلتا ہے کہ آپ جس کو چاہیں جو چاہیں عطا فرمائیں. اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جانثار صحابی سرٹیفکیٹ لے کے بیٹھے نہیں بلکہ دین کے لیے آخری سانس تک کام کرتے رہے اور دور دور تک اسلام کی شمع کو روشن کیا اور بتایا کوئی خوشخبری ملے تو کام میں تیزی آنی چاہیے، نہ کہ کام کم ہونا چاہیے. یہ اسلام کا ایک خوبصورت پہلو ہے کہ جب اللہ کسی کو عزت دیتا ہے تو اس کے ورک میں تیزی آ جاتی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوازتے ہی اس لیے تھے تاکہ لوگوں کی عزت و وقار کا لوگوں کو پتہ چلے اور ان کے کاموں میں تیزی آئے. کیا کہنا ہے، سبحان اللہ جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہے. اور ایک بڑی امیزنگ بات میں آپ کو بتلاتا ہوں. آج مسلمان صاحب پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ ہمارے پاس مال ہونا چاہیے. لوگ کہتے ہیں نا صاحب کہ مسلمانوں کو مال جو ہے نہیں کمانا چاہیے یا مال جو ہے وہ جمع نہیں کرنا چاہیے. نہیں صاحب، مال ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، لیکن اس طرح کا مال ہونا چاہیے جیسا مال حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا. آپ سن کے حیرت زدہ ہو جائیں گے. عسرت زدہ زندگی گزاری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا. آپ کے مدینہ پاک میں بڑے زبردست قسم کے سلاٹر ہاؤسز تھے، یعنی تجارت آپ کی بے انتہا تھی، آپ کی زمینیں بے انتہا تھیں. اور کمال آپ کو پتہ کیا ہے؟ کمال یہ ہے کہ آپ سن کے انگشت بدندہ رہ جائیں گے جو بات اب میں کرنے جا رہا ہوں، کہ اگر ٹوٹالٹی میں آپ کے ایسٹس کو دیکھا جائے تو روایتیں بتلاتی ہیں تقریباً 5 کروڑ اور 2 لاکھ درہم بنتے تھے. کتنے بنتے تھے؟ 5 کروڑ اور 2 لاکھ درہم. میں اگین ریپیٹ کر رہا ہوں، 5 کروڑ اور 2 لاکھ درہم کے قریب آپ کی ٹوٹل ایسٹس بنتے تھے. اگر ان درہم کی ہم کنورژن آج کریں سلور کے ریٹس کے اعتبار سے تو سلور کا ریٹ تقریباً پر تولہ بنتا ہے کوئی 2026 روپے کے قریب آج. اچھا، اس کو کرنٹ اگر ریٹ سے ہم کنورٹ کریں تو تقریباً 531 روپے جو ہے پر درہم کا ریٹ بنتا ہے. اور اس کو اگر آپ ملٹیپلائی کرتے ہیں تو آپ کو سن کے حیرت ہوگی. مطلب جو میں کیلکولیشن کر رہا تھا میری عقل حیران ہے صاحب، آپ بھی کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیجئے. وہ تقریباً کوئی 26.5 پونے 27 بلین روپیز آج کے حساب سے بنتا ہے. 26.5 یا پونے 27 بلین روپیز کی ٹوٹل آپ کے ایسٹس تھے. اور عالم کیا تھا صاحب؟ عالم یہ تھا کہ رات کے نمازی تھے، یعنی شب کے نمازی تھے، دن کے غازی تھے. جسم کے اندر ایسے گڑے پڑے ہوئے تھے صاحب جہاد کے میدان میں اتر کے کہ بچے ان گڑوں میں کھیلا کرتے تھے، یعنی دنیا کو ہیچ سمجھتے تھے. مال کا عالم یہ تھا کہ جو آتا تھا اللہ کی راہ میں رات میں خرچ کر دیا کرتے تھے. تو مال ہونا چاہیے مسلمانوں کے پاس تاکہ مسلمانوں کو مستحکم کریں آپ. لیکن یاد رکھیے گا، مال سے محبت نہیں کرنی ہے، مال کو تو ہیچ سمجھنا ہے. اصل محبت تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرنی ہے. تو مال تھا مسلمانوں کے پاس، مسلمان اتنے غریب نہیں تھے صاحب. ہاں جی، سلسلے کو وہیں سے جوڑیے. پروفیسر صاحب ذرا یہ بتلائیے کہ میں اصل میں پریکٹیکل بات کرنے کا قائل ہوں. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ لوگ ہسٹری ایک تو پڑھاتے نہیں ہیں. چلیں اس پہ جا کے آگے بات کرتے ہیں. جب یہ سوال میں انشاءاللہ کوشش کروں آگے فلوٹ کروں تجارت کے حوالے سے. غزوات کے حوالے سے بتائیے خاص طور پہ، یعنی کیا آپ کا کردار تھا؟ خلفاء راشدین کے ادوار میں آپ کا کیا کردار تھا؟ مہمات میں جس انداز سے آپ نے شرکت کی، بہادری کا ثبوت دیا، بتائیے ذرا. دنیا میں اسلام غلبے کے لیے آیا ہے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اس کے لیے پروردگار عالمین نے جس طرح اہل ایمان کو حکم دیا کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیل اللہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مجاہد، اسی لیے نماز. تو سیدنا حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقون الاولون میں انہوں نے جس انداز سے اسلام کی سربلندی، اللہ کے نور کو بلند کرنے کے لیے کام کیا، ان کی تفاصیل میں تو کتب تحریر ہے. اختصار کے ساتھ یہ ہے کہ آپ نے جس طرح بتایا کہ اللہ نے آپ کو بڑا نوازا تھا، دولت بڑی تھی لیکن سادہ لباس پہنتے تھے، مگر جب جہاد میں نکلتے تھے تو خوبصورت اور شاندار لباس پہن کے نکلتے. واہ!
اور وہ غزوہ بدر جسے یوم الفرقان کہا گیا، جسے قیامت تک کے لیے، اس میں تو آپ نے ایسے نشانات چھوڑے ہیں قیامت تک آنے والے اہل ایمان کے لیے کہ ان کا مطالعہ کرنے والا، سننے والا، اس کے دل میں یہ جذبہ موجزن رہے گا۔ آپ نے زرد لباس، زرد رنگ کا امامہ باندھا، اور اللہ رب العزت نے جب اس غزوے میں فرشتے اتارے تو ان تمام فرشتوں نے حضرت زبیر بن عوام جیسا لباس ہائے 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 ہائے، یعنی سنت زبیر پہ عمل ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ، کیا کہنے۔ اور غزوہ بدر کے اندر آپ کے سامنے ایک ٹیلے پر مبارزت طلب کرتا ہوا کافر آیا، آپ فوراً گئے اور اس کے ساتھ جا کر لپٹ گئے۔ ماں گھبرا گئیں، ماں ساتھ تھیں حضور علیہ السلام کے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو نیچے گرے گا وہ قتل ہو جائے گا۔ تو سیدنا حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ نے اس انداز سے، ماں کی تربیت تھی، اس کو نیچے گرایا اور جہنم واصل کیا۔ اونٹ پر تھا وہ، لپک کے جو اس کو واصل اور جہنم کر اسی غزوے میں ایک اور زبردست نشان حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ نے قیامت تک آنے والے مومنوں کو دیا۔ اس میں عبیدہ بن سعید پوری طرح سے زرہ پہن کر لوہے میں غرق ہو کر آیا۔ حضور علیہ السلام نے اس کی مبارزت طلب کرنے پر حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ آپ نے جا کر دیکھا کہ وہ سر سے پاؤں تک لوہے میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن اس کی 2 آنکھیں نظر آ رہی ہیں۔ آپ نے اس انداز سے اپنا تیر سیدھا کر کے اس کی آنکھ میں مارا کہ اس نے اس کا حلیہ بگاڑ کر کیا دیا۔ کہنے۔ اب یہ وہ نیزہ اتنا گہرا لگ چکا تھا۔ جو بات اس ضمن میں سننے والی ہے وہ یہ کہ آپ نے اس پر بیٹھ کر بڑا زور لگا کر اس نیزے کو نکالا۔ جب نیزہ باہر آیا تو اس کی انی مڑ چکی تھی، تیر مڑ چکا تھا۔ حضور علیہ السلام نے وہ حضرت زبیر سے لے لیا اور اس کے بعد تبرکاً خلفاء کے پاس منتقل ہوتا رہا۔ اچھا۔ اور وہی نیزہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عبداللہ بن زبیر تک آیا اور پھر ان کے پاس رہا۔ رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اہل ایمان کو ان تبرکات کی طرف بھی کتنی توجہ دلا دی کہ ایسا نشان جس کو حضرت زبیر ابن عوام سے اتنی نسبت ہے اس کو اللہ کے نبی علیہ السلام سنبھال رہے ہیں۔ اسی سے آگے چل کر غزوہ احد ہو، غزوہ خندق ہو، غزوہ خندق کے موقع پر تو آپ نے جس بہادری کے ساتھ جا کر حضور علیہ السلام کو خبریں لا کر دیں، محمدی انٹیلیجنس کا کردار ادا کیا۔ اس موقع پر حضور علیہ السلام نے آپ کو حواری ہونے کا لقب بھی اسی موقع پر عطا فرمایا ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کر جب ہم غزوہ خیبر میں جاتے ہیں تو غزوہ خیبر میں مرہب کے مر جانے کے بعد اس کا بھائی بدمست ہو کر آیا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حضرت زبیر ابن عوام کو اس کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ ماں کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے کی خیر ہو، آج مجھے لگ رہا ہے۔ فرمایا کہ نہیں، تمہارا بیٹا کامیاب ہوگا، اور آپ نے اس کو بھی جہنم واصل کیا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد خلفاء کے زمانے میں بھی جتنی مہمات، یرموک کا واقعہ دیکھ لینا، مطلب 2 لاکھ مطلب جو ہے وہ وہاں پہ سامنے موجود ہے اور آپ صفوں کو چیرتے ہوئے جاتے ہیں، چیرتے ہوئے واپس آتے ہیں۔ کیا کمال بات ہے۔ مصر کی فتح ہو، شام کی فتح ہو، ہر جگہ۔ کتاب الشفا کی جانب آپ کو لیے چلتے ہیں۔ بہت سے لوگ مقروض ہوا کرتے ہیں تو ادائیگی قرض کا عمل آپ کو بتلا دیتے ہیں، ذرا نوٹ کر لیں کہ ہر فرض نماز کے بعد 7 مرتبہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ معمول بنا لینے سے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ادائیگی قرض کے اسباب پیدا کر دے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال قول مبارک ہے کہ جو قوم جہاد کو چھوڑ دیتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ذلت کو مسلط کر دیتا ہے، اور جس قوم میں برائی عام ہو جاتی ہے اللہ ان پر مصیبت کو لازم کر دیتا ہے۔ زبیر ابن العوام کو مصطفیٰ کی قربت عطا ہوئی ہے، خدا کا ان پر کرم ہوا ہے، خدا کا ان پر کرم ہوا
کرامت عطا ہوئی ہے خدا کا ان پر کرم ہوا ہے وہ شامل سابقون بھی ہے وہی مہاجر ہیں پہلے وہی مہاجر ہیں پہلے مبشرہ میں ہے جن کو دنیا میں خلد و جنت عطا ہوئی ہے خلد و جنت عطا ہوئی ہے خدا کا ان پر کرم ہوا ہے رسول اکرم کے ہیں ہواری ہے جانتے رش میں جان ساری رسول اکرم کے ہیں ہواری ہے جانتے رش میں جان ساری نبی کے دشمن سے لڑنے والوں میں ان کو سبقت عطا ہوئی ہے خدا کا ان پر کرم ہوا ہے نجم بز میں رسول اکرم وہ ہیں مکرم وہ ہیں معظم ہیں نجم بز میں رسول اکرم وہ ہیں مکرم وہ ہیں معظم ہے راضی اللہ بھی ان پہ ساجد حسین بشارت عطا ہوئی ہے زبیر ابن العوام کو مصطفیٰ کی قربت عطا ہوئی ہے